وہ جانماز پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہتی، پیارے اللہ، آپ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، پھر آپ میرے اس دل کو سکون دے دیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتی آواز میں کہنے لگی، اللہ، ایک نادان لڑکی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے، وہ لڑکی جو آپ کو یاد نہیں کرتی تھی، اور آج وہ لڑکی آپ سے دل کے سکون کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ میری پکار سن لے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لڑکھڑاتی زبان سے وہ اللہ سے کچھ مانگنے کی کوشش میں لگی تھی۔ یا اللہ، میں نے ہر جگہ خوشی تلاش کی، لوگوں میں، چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہی تھی، میں نے گناہ کر کے گناہوں میں خوشی تلاش کر رہی تھی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو ناراض کر رہی تھی، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لوگوں کو دکھ سنا رہی تھی، لوگوں کے آگے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اکیلی تھی، میں چاہتی تھی کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ ساتھ دے، کبھی اکیلا نہ چھوڑے، لیکن یا اللہ مجھے آپ کے سوا کوئی خوشی سکون نہ ملا۔ یا اللہ، آپ کے سوا میرا کسی نے دکھ نہ سنا، یا اللہ آپ کے سوا مجھے کسی نے نہ سمجھا۔ یا اللہ، انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا جن کے لیے میں نے آپ کو ناراض کیا، پھر بھی آپ نے میرا ساتھ دیا۔ یا اللہ، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ آپ ہی ہیں جو ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں، ہر وقت ہماری باتیں سنتے ہیں، شکایتیں سنتے ہیں، بے شک آپ جیسا بہترین دوست کہیں نہیں ملے گا۔ یا اللہ، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ، آپ کے بنا کوئی میرا نہیں۔ یا اللہ، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ رہنے کے وعدے کر کے، لیکن یا اللہ ایک آپ ہی ہیں وعدے کے سچے، سب چھوڑ گئے، توڑ گئے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے، زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے، اللہ وہیں سے ہاتھ تھام لیتا ہے، جو لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے، اس سے بہتر دے کر یا دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے لیے کتنے نظر انداز کیا، آپ جب بھی اس کی طرف لوٹیں گے وہ پرخلوص اور اچھے دل سے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ایسے تسلیم کرتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی انتظار میں ہو کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور وہ ہماری صرف ایک آنسو کے بدلے معاف کر دے گا۔ مت بھاگو دنیائی محبتوں کے پیچھے، سب کچھ پا کے بھی خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ صرف اللہ کی محبت جہاں انسان کو کامل سکون ملتا ہے، دنیا کی محبت میں آپ کو بے وفائی کا ڈر ہوگا، ہر محبت میں آپ کو جدائی کا خوف ہوگا، پھر آپ کو اللہ کا در ایسا ہے جہاں کبھی ان چیزوں کا خوف نہ ہوگا۔ جب بھی جاؤ گے اس کا در کھلا پاؤ گے، تم ایک ایسے قدم لیتے ہو وہ 10 قدم لیتا ہے، تم چلتے ہو وہ دوڑتا ہے تمہاری طرف۔ بتاؤ بھلا ایسی محبت ملے گی کہیں؟ اللہ کی محبت جس انسان کو نصیب ہو جائے اس نے دنیا کی فکر نہیں رہتی اور نہ دنیا میں رہنے والوں کی باتوں کی۔ کوئی مسئلہ ایسا آ جائے لوگ فوراً سجدے ریز ہو جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اور اللہ بھی ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں، نہ صرف مصیبتوں میں بلکہ خوشی میں بھی۔ جس طرح ٹوٹے دل کی عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کو کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانے راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے، اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے موضوع یقین کے ہیں اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ برا کرنے والا پرسکون رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر کسی شخص نے آپ کا برا کیا ہے، آپ کا دل دکھایا ہے، اس کا حساب ہوگا دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ برا کرنے والا کبھی پرسکون نہیں رہ
سکتا۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس انسان کو ایک دن صبر آ جاتا ہے، لیکن جو برا کرتے ہیں اس کے دل کبھی سکون سے نہیں رہتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ وہ لوگ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ برا کرنے والے شخص پرسکون کیسے ہیں۔ ان کے فیصلے اللہ کے حوالے کر کے اور خود پہ دھیان دیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو کو جو آپ نے اس کے سامنے گرایا ہے وہ اجر دے گا، بے شک یقین رکھیں۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا اطمینان تو تبھی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملے میری رضا کے متعلق یا مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عزیزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتا ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتا۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتا ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جو گزر گیا اس میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے پہلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتا۔ ہمت کیوں ہارے ہو، ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ بادشاہ جو دنیا کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پوری یقین ہے کہ آج نہیں تو کل میری اللہ دعاؤں پہ ضرور کن فرمائے گا۔